میزبان پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا. نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. بھارت بھی فائنل 4 میں پہنچ گیا. کیویز نے گروپ 8 سے پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی بھی چھٹی کرا دی. پاکستان کو ابتدائی دونوں میچز میں بھارت اور نیوزی لینڈ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. 2017 میں بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو باہر کیا تھا. 2025 میں کیویز نے بدلہ لے کر بنگال ٹائیگرز کو چیمپئنز ٹرافی سے باہر کر دیا. پاکستان اور بنگلہ دیش آخری رسمی میچ جمعرات کو پنڈی میں کھیلیں گے. قومی اسکواڈ دبئی سے اسلام آباد پہنچ گیا. کھلاڑی آج اسلام آباد کلب میں پریکٹس کریں گے. اگر اب بھی اس ملک کی کرکٹ کے ساتھ سرجری نہیں ہوئی تو پھر چیئرمین صاحب کو چاہیے اپنی سیٹ سے ریزائن کر دیں. ابھی بھی نہیں ہوئی تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں یہی حال ہوتا رہے گا, پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو جائے. جب آپ کی سلیکشن کمیٹی نان کرکٹر ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایونٹ جیت کے لائیں. فاتحہ پڑھ لیتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کا. قومی ٹیم میں سرجری نہ ہوئی تو محسن نقوی استعفیٰ دے دیں. اب بھی ایکشن نہ لے گیا تو اس سے بھی برا حال ہوگا. سابق کرکٹر باسط علی کے ایک وکٹ کے بڑے شوہر لمحہ پرجوش میں گفتگو. کہا چیئرمین پی سی بی مضبوط آدمی ہے, امید ہے سب کو ٹھیک کر دیں گے. ٹی وی پر فٹ بال کا پروگرام کرنے والے حسن چیمہ قومی ٹیم کی سلیکشن کر رہے ہیں. کامران نقپل نے کہا سلیکشن کمیٹی میں نان پروفیشنل لوگ ہوں گے تو یہی حال ہوگا. جس دن ٹیم کا اعلان ہوا تھا اسی دن ہم ایونٹ سے باہر ہو گئے تھے. گروپ بندی اور فیوریٹزم کے چکر میں قومی ٹیم کو خراب کیا گیا. ڈومیسٹک کرکٹ انہیں دی ہونی ہے جنہیں کرکٹ کا پتہ ہی نہیں. بھارت سے بدترین شکست پر قوم کے دل زخمی. شائقین کی کھلاڑیوں پر شدید تنقید. کہا میچ میں ایک ٹیم جیتی ہے اور ایک ہارتی ہے, لیکن بھارت سے ہمیشہ ہماری ٹیم ہی ہارتی ہے. شائقین امام الحق کی شمولیت پر بھی برہم. کہا پاکستانی ٹیم کے انتخاب میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی. دبئی میں ایک پاکستانی فین جذباتی ہو گیا, بھارتیوں نے دلاسا دیا. سوشل میڈیا پر بھی شدید تنقید. کہا ایونٹ کی میزبانی کے لیے 2 سال لڑے اور 5 دن میں باہر ہو گئے. اچھا ہوا میچ دبئی میں تھا, یہاں ایسا نہیں دیکھ سکتے تھے. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے خلاف پروپیگنڈا ایونٹ کا پاکستان میں ہونا دنیا کو بھائے, لیکن بھارتی میڈیا باز نہ آیا. چیمپئنز ٹرافی کے دوران تھریٹ الرٹ جاری کرنے کا جھوٹا واویلا. پاکستان کے کسی ادارے نے کوئی تھریٹ الرٹ جاری نہیں کیا. کیوی پلیئر رچن رویندرا کے موبائل فون چوری ہونے کا الزام بھی جھوٹا نکلا. نیوزی لینڈ بورڈ نے بھارتی میڈیا کے سفید جھوٹ کو جھٹلا دیا. افتتاحی تقریب اور میچز کے دوران اسٹیڈیم خالی ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی کام نہ آیا. آسٹریلوی پلیئر ایلکس کیری نے پاکستانی تماشائیوں کی حوصلہ افزائی کو کھل کر سراہا. تجزیہ کار افتخار فردوس کہتے ہیں بھارتی میڈیا نے 2022 کی خبر چیمپئنز ٹرافی سے جوڑ دی. اس وقت داعش نے افغان کرکٹ ٹیم کے خلاف یہ بات کی تھی. اس تھریٹ سے پاکستان کا دور دور تک تعلق نہیں. بھارتی میڈیا ایسی خبریں چلا کر دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے. روس یوکرین جنگ روکنے پر بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے. ہم روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک معاہدے کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں. وائٹ ہاؤس میں ملاقات سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی میڈیا سے گفتگو. کہا امریکہ نے یوکرین پر $350 ارب خرچ کیے. یہ بائیڈن انتظامیہ کی غلطی تھی. میں صدر ہوتا تو یہ جنگ کبھی نہیں ہوتی. اس جنگ کو نہ روکا گیا تو یہ تیسری جنگ عظیم کا باعث بن سکتی ہے. فرانسیسی صدر کا کہنا تھا ہمارا مشترکہ مقصد یوکرین میں دیر پا امن قائم کرنا ہے. ہم ذاتی دوست ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں. یورپ ایک قابل اعتماد پارٹنر بننے کے لیے تیار ہے. جنگ شروع ہونے کے بعد سے یوکرین میں 10 لاکھ افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں. Azerbaijan intends to invest $2 billion in Pakistan. Both teams have worked, and now a deadline of 1 month has been given. I'll be receive you again in Islamabad in April to ink these agreements.
وزیراعظم کا دورہ آذربائیجان، $2 ارب سرمایہ کاری پر اتفاق، پاکوں میں دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے گئے۔ آذربائیجان نے دفاعی سامان کی مشترکہ پیداوار کی خواہش ظاہر کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا، دونوں ملکوں کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ آذربائیجان کو یقین دلاتا ہوں ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ $2 ارب سرمایہ کاری معاہدوں پر اپریل میں دستخط ہوں گے۔ بزنس فورم سے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا، پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کر رہی ہیں۔ دونوں ملکوں کی تاجر برادری کو پرکشش موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عارضی صدر الہام علیوف کا پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم، کہا گزشتہ دورہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوئی، دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کیے گئے۔ وزیراعظم کا آذربائیجان میں پرتپاک استقبال، صدارتی محل پہنچنے پر شہباز شریف اور آذری صدر بغلگیر ہوئے۔ وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ برفباری کے دوران چاقو چابند فوجی دستے نے شہباز شریف کو سلامی دی۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھن بھی بجائی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کاراباغ کے شہیدوں کی یادگار فتح پر بھی حاضری دی، پھول رکھے اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے وزیراعظم، اسپیکر اور وزیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کا تجارت، توانائی، دفاع، علاقائی رابطوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر آذربائیجان کے شائی میں پاکستانی وفد کی اعلیٰ سطح ملاقاتیں۔ حسن پوری ڈیٹیل ملی کہ کہاں پر اس کے پاس اسٹورڈ ہے ڈرگ۔ ہماری ٹیم گئی ہے ان کے گھر، پورا بیگ بھرا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک ہفتے کا کنسائنمنٹ تھا جس کی مالیت تقریباً 50 سے 60 لاکھ کے درمیان ہے۔ 40-50 کروڑ روپے کی منشیات جو ہے وہ پرچیز کر کے سیل آؤٹ کر چکا ہے۔ ڈیفنس کراچی میں منشیات اسمگلنگ کے ہوشربا انکشافات، گرفتار ملزم ساحر حسن نے تفتیش میں کئی بڑوں کے نام اگل کیے۔ SSPSIU شعیب میمن کا کہنا ہے ملزم نے تفتیش میں بتایا 2 سال میں 50 کروڑ سے زائد مالیت کے منشیات منگوا کر فروخت کر چکا۔ ملزم کے گھر سے ایک ہفتے کا مال ملا جس کی قیمت 60 لاکھ روپے ہے۔ ساحر نے تفتیش میں بتایا کہ منشیات کی رقم والد ساجد حسن کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں بھی منگواتا تھا۔ ملزم نے بتایا کہ 5 سال سے ماڈلنگ، 13 سال سے ویٹ کا نشہ اور 2 سال سے منشیات فروخت کر رہا ہے۔ منشیات کا مکمل بزنس اسنیپ چیٹ پر تھا۔ کوریئر کمپنیز کے ذریعے کروڑوں کے منشیات منگوائے۔ ملزم سے منشیات خریدنے والوں میں ہائی بزنس فیملیز اور شوبز شخصیات شامل ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم ساحر حسن کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزم سے مزید تفتیش جاری۔ ارمغان کے لیے پھانسی بہت چھوٹی سزا ہوگی، ایسا جانور کسی صورت باہر نہیں آنا چاہیے۔ ملزم رہا ہوا تو زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ نے عوام سے مقتول بیٹے کے حق میں آواز بلند کرنے کی اپیل کر دی۔ وجیہ عامر نے کہا ان کا بیٹا منشیات فروش نہیں تھا، مصطفیٰ کو انصاف دلانا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ قتل کے ملزم ارمغان کے گھر سے برآمد اسلحے میں اسرائیلی بندوق بھی شامل۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کروڑوں روپے مالیت کے ہتھیاروں کے لائسنس تاحال پیش نہ کیے جا سکے۔ انسداد منشیات عدالت نے بھی گرفتار ملزم ارمغان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ کیا سابق وزیراعظم نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی؟ کیا تحریری جواب میں مذمت کی گئی ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران سوالات۔ وکیل نے بتایا بانی PTI نے 9 مئی کی تحریری مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جائے۔ مذمت کا مطلب یہ نہیں کہ بانی PTI سرکاری موقف تسلیم کرتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے 1971 میں بھی فوجی تنصیبات پر حملے ہو رہے تھے۔ یہاں ایک سیاسی جماعت کسی لیڈر کے گھر، گورنر ہاؤس یا تھانے پر حملے نہیں کرے۔ فوجی تنصیبات پر ایک ہی وقت میں مختلف شہروں میں حملے ہوئے۔ یہی صورتحال رہی تو انارکی پھیلے گی جو مستقبل کی خطرناک ہوگی۔ ایک کہاوت ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہو اسے ہر چیز کیل نظر آتی ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا ملٹری کو پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے اختیار ملا ہے۔
جسٹس محمد علی مظہر بولے کسی قانون کو آئینی تناظر پر پرکھتے ہیں، منفی یا مثبت کی بنیاد پر نہیں۔ رکن جوڈیشل کمیشن اختر حسین ایڈوکیٹ مستعفی، استعفیٰ چیئرمین جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس شاہجہاں آفریدی کو بھجوا دیا۔ اختر حسین نے غیر رسمی گفتگو میں کہا ججز سینیورٹی اور تبادلوں پر پاکستان بار کے موقف سے متفق نہیں تھا، اس لیے مستعفی ہونا مناسب سمجھا۔ جوڈیشل کمیشن کے نئے ممبر کے لیے پاکستان بار کونسل نے بدھ کو اجلاس بلا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے سینئر وکیل احسن بھون کو نامزد کیے جانے کا امکان۔ چیف جسٹس آف پاکستان مجھے انوائٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن۔ جو ایجنڈا ہمارے پاس چیف جسٹس صاحب نے بھیجا تھا اس میں ہیومن رائٹس تھا، جوڈیشل ریفارمز تھے۔ ہم نے بتایا کہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے باقی اسیران، ان کے حقوق ہیں وہ سلب کیے جاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں نہیں کی جاتی۔ چیف جسٹس کو بتایا سابق وزیراعظم کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کا احوال بتا دیا۔ چیف جسٹس نے انہیں بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کی دعوت دی تھی۔ چیف جسٹس کو بتایا بانی، بشرا بی بی اور دوسرے اسیروں کے حقوق سلب کیے جا رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی واحد سابق وزیراعظم ہے جن کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ کارکنوں کے ساتھ پولیس گردی کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس نے ان باتوں کو تسلیم کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا دورہ ڈیرہ اسماعیل خان، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بھی ہمراہ تھے۔ چیف جسٹس شاہجہاں آفریدی کی خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز سے بھی ملاقات، جیل اصلاحات اور جوڈیشل افسران کی تربیت سے متعلق امور پر گفتگو۔ سپریم کورٹ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے ڈی آئی خان، ٹانک، جنوبی وزیرستان کے سیشن ججز سے بھی ملاقاتیں کی۔ چیف جسٹس کا جیل میں مختلف بیرکس کا دورہ، قیدیوں کے مسائل سنے، صحت کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس کا دورہ ریفارمز پالیسی کا حصہ تھا۔ پاکستان میں رمضان المبارک اتوار 2 مارچ سے شروع ہونے کا امکان، 28 فروری کو چاند نظر آنا مشکل ہوگا۔ سپارکو کی پیش گوئی، ترجمان کے مطابق سعودی عرب میں پہلا روزہ 1 مارچ کو ہو سکتا ہے، پاکستان میں 29 روزے، عید 31 مارچ کی ہو سکتی ہے۔ رمضان کے چاند کی رویت کا حتمی فیصلہ اور ہلال کمیٹی کے پاس ہے۔ کراچی نیٹی جی ٹی پل پر تیز رفتار ٹریلر نے مزید 2 افراد کی جان لے لی۔ ٹریلر کی کار، رکشہ اور موٹر سائیکل کو ٹکر، کار پل سے نیچے جا گری۔ صنعتکار باپ اور بیٹا جاں بحق، ایک بیٹا زخمی ہو گیا۔ رکشے میں سوار شخص بھی زخمی ہوا۔ سائٹ ایسوسی ایشن کا حادثے پر سخت رد عمل، بیان میں کہا گورنر اور وزیر اعلیٰ ہنگامی اجلاس بلائیں، ٹورسٹ کے شہر میں داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ کراچی میں پاور ہاؤس چرنگی کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 15 سالہ طالب علم وہاج علی جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ ماموں نے بتایا وہاج دوستوں کے ساتھ شادی میں جا رہا تھا، کار کے ٹکر سے موٹر سائیکل سے گرا اور سر فٹ پاتھ سے ٹکرا گیا۔ کراچی میں بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج، لائنز ایریا جیٹ لائن میں علاقہ مکینوں نے ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ مظاہرین کا 1 ہفتے سے بند بجلی بحال کرنے کا مطالبہ۔ جہانگیر روڈ مارٹن کوارٹرز پر علاقہ مکینوں کا بجلی بندش کے خلاف احتجاج، ٹریفک کے لیے سڑک بند کر دی۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر کے علاقے باغ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 10 خارجی مارے گئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بہادر سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے اقدامات لائق کے 27 ہیں۔ میں ہمارا نصاب 80 کی دہائی میں ریڈیکلی چینج کیا گیا، کیونکہ ہم نے افغان جنگ میں حصہ لینا تھا اور ہم نے اس کو جہاد کا لبادہ پہنانا تھا۔ نہ وہ جہاد تھا، نہ وہ ہماری جنگ تھی۔ سارے لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے گئے، انکلوڈنگ افغانس
آج بھی اس کا بھگتان ہم کر رہے ہیں۔ افغان جنگ کوئی جہاد نہیں تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 1971 میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تاریخ کو مسخ کیا گیا، پھر 80 کے دہائی میں افغان جنگ میں شامل ہونے کے لیے تاریخ اور روس کو بدلا، لیکن نہ وہ جنگ ہماری تھی اور نہ ہی کوئی وہ جہاد تھا۔ آج بھی ہم اس جنگ کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ خواجہ آصف اپنے شہر میں لگے اشتہاروں سے ناراض، کہا ڈاکٹرز کے اشتہار پرانی پنجابی فلموں جیسے ہیں۔ سیالکوٹ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کا اشتہار دیکھ کر شرم آئی، انتظامیہ کو بول کر وہ اشتہار ہٹوایا۔ وزیراعلی پنجاب کی میزبانی میں لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی اختتامی تقریب آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب، دیگر صوبائی وزراء، ایم پی ایز اور عام شخصیات کی شرکت۔ 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں 20 بڑے ایونٹس ہوئے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا سرگودا میں منارمن ڈپو کا دورہ، صدر مملکت کو مختلف نسل کے گھوڑوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ صدر کو پاک فوج کی ضروریات پورا کرنے میں 150 سال قدیم ڈپو کے کردار سے آگاہ کیا گیا۔ صدر نے نایاب نسل کے گھوڑوں کی افزائش میں ڈپو کے کردار کو سراہا۔ جو ہم اصلاحات لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہم بوم اینڈ بس سائیکل میں نہ جائیں، اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایف بی آر میں اصلاحات ہیں، پیپل ہو آر اوور برڈنڈ ہیں ان کو ریلیف دے سکیں۔ ٹیکس نیٹ وسیع کیے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ لیکیجز اور کرپشن ختم کرنی ہے جس سے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملے گا۔ ٹیکس اصلاحات لا رہی ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان بینکنگ سمٹ سے خطاب، کہا پی آئی اے کو نجکاری کے لیے دوبارہ مارکیٹ میں لائیں گے۔ حکومت نجی شعبے کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی کو فروغ دینا ہوگا۔ برآمدات میں محض ٹیکسٹائل پر انحصار نہیں کرنا۔ معدنیات کے شعبے میں بھی کافی صلاحیت ہے۔ بینکنگ سیکٹر نے ٹیکس ادائیگی میں تیل اور گیس سیکٹر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جنوری 2024 کی نسبت جنوری 2025 میں آئی ٹی سیکٹر برآمدات میں 18% اضافہ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان رپورٹ کے مطابق جنوری میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 31 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہی۔ رمضان المبارک کے فوراً بعد ہم ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بہت بڑا ریلیف لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ملنا چاہیے۔ بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے غیر ضروری ٹیکسز ختم ہونے چاہیے، پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے اور تنخواہ دار لوگوں کی سلیب بنائی گئی ہے ظالمانہ، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ جماعت اسلامی کا رمضان کے بعد بڑی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں شاہراہوں پر دھرنے، گورنر اور وزراء ہاؤس کو گھیراؤ کریں گے، عوام سے مارچ کرنے کی اپیل کریں گے۔ حکومت کے پاس مسئلہ حل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ بجلی اور گیس کے بلوں سے غیر ضروری ٹیکس ختم ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ای پاکستان یا ایکسیس ٹو انٹرنیٹ، ایکسیس ٹو ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکیں گے۔ ایک اور بھی چیز ہے، حسن صاحب بیٹھے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ کا حیدرآباد سکھر روڈ ایسا ہوگا تو آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہو سکتی۔ تیز ترین انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو برآمدات نہیں بڑھا سکتے۔ حیدرآباد سکر روڈ کو نہ بدلا تو ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں شاہراہ بھٹو کو کرنگی سے لے کر M9 تک ملائیں گے، اس سے پورے ملک کا فائدہ ہوگا، برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ شاہراہ بھٹو رواں سال کے آخر تک مکمل کریں گے۔ اڑان پاکستان پروگرام کو ہم نے آگے لے جانا ہے، تھوڑی سی پلاننگ کی ضرورت ہے، پھر ہم اور آگے جائیں گے۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے سندھ میں تھر کا کوئلہ موجود ہے۔ ملک کا بڑا مسئلہ بڑھتی آبادی ہے، اسے کنٹرول کرنا ہوگا۔ launch today Salama service. Salama service using artificial intelligence mechanism and algorithm. This service allow the person to renewal his residency within 10 seconds. GDRFA نے ویزے کی تیز اور آسان تجدید کے لیے مصنوعی ذہانت سے چلنے والا ڈیجیٹل پلیٹ فارم سلامہ لانچ کر دیا۔ تقریب دبئی میں
GDRFA کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی۔ سلامہ میں AI الگورتھم کے تحت 20 سیکنڈ میں ویزے کی تجدید کی جا سکے گی۔ کراچی میں پاک بحریہ کی مشق سی گارڈ 2025 کی افتتاحی تقریب شرکاء کو مشق کے مقاصد اور جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کی کاوشوں سے آگاہ کیا گیا۔ تقریب میں PMSA، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، پاکستان کوسٹ گارڈ، ANF، کسٹمز، KPT، پورٹ قاسم اتھارٹی، FI کے نمائندگان شریک تھے۔ حکومتی اداروں کے علاوہ سول اداروں، NGOs اور ماہی گیر برادری کے نمائندوں کی بھی شرکت۔ 50 سے زائد قومی سٹیک ہولڈرز کی شراکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔